اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن استرى في مخمسات غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: آج کے دن مایوس ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، بس تم لوگ مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے تمام کر دیا تم لوگوں پر اپنی نعمت کو، اور میں راضی ہوا تمہارے لیے دین اسلام سے. پھر جو لاچار کیا گیا سخت بھوک کے وقت گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر، تو یقیناً اللہ بے انتہا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین اور اتمام نعمت. تکمیل دین حقیقت میں تکمیل ایمان ہے. ایک مومن کا، ایک مسلم کا ایمان کامل ہے. سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کامل ہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کو کسی وجود کی ضرورت ایمانیت کے لیے نہیں ہے. یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور وجود پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر مسلمانوں کا ایمان نامکمل ہوتا تو اسے ایک یا ایک سے زائد وجودوں پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی اور اس کو اتمام نعمت کی تلاش رہتی. حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی وجود من جانب اللہ معمور بھی ہوتا ہے تو اس پر ایمانیت کی کوئی شرط نہیں ہے. اب جو بھی وجود آتا ہے وہ معرفت کے لیے آتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو زمانے کا عرفان دے، علم قرآن دے، قرآن کی معرفت دے. یہ خادم خاتم النبیین رحمت للعالمین ہوتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مسلمانوں میں کوئی مدعی بلحاظ ایمانیت اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ زندیقیت ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی بھی اپنے دعوے کو مسلمانوں کے لیے حجت نہیں گردانیں گے. اور حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ مہدی تو اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے، بلکہ امت ان کو ان کے علم کی بدولت پہچانے گی. الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. تخشوہم، یہ بات ہے کہ مسلمان سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کا دباؤ لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا. خشیت اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے. شریعت کے اصول اور قوانین مسلمانوں کو خلافت کا مکلف بنانے کے لیے ہیں تاکہ وہ خلافت کے قابل بن جائیں. ختم نبوت اور تکمیل دین یہ اسلام کی شان ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آج دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء ہوئے ہیں وہ اگر آ جائیں تو ان کو بجز اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ شریعت اسلام کی پابندی کریں. یہ ان پر لازم ہوگا جس طرح ہم پر لازم ہے. جس طرح انسان کا وجود مخلوقات میں ایک کامل وجود کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجود کو بننے میں ایک عرصہ لگا. تمام مخلوقات کے آخر میں انسان کا وجود بنا. اسی طرح اسلام کی شریعت ہے، اسلامی شریعت جو کہ کامل شریعت ہے، اس کو بننے میں بھی ایک زمانہ لگا. 1,24,000 انبیاء، ان کی شریعتوں کو جب جمع کیا گیا
تو یہ جامع شریعت اسلامی شریعت بنی، کیونکہ بنی نوع انسان کی تخلیق ایک ہی فطرت اللہ پر ہوئی ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ان تمام رنگ و نسل اور قومی اور صفاتی اختلافات کو ختم کر کے تمام عالم انسانی کے درمیان ایک وحدت کو قائم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت کسی ایک قوم یا مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عالمگیر شریعت ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت میں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں۔ واتمند والے کو نعمتی اور رضیت القم الاسلام دینا۔ نبوت اور ولایت یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ نبوت شریعت لاتی تھی، ختم نبوت کے بعد اب ولایت کی نعمت جاری ہے۔ ولایت بشارات ہیں، ولی شریعت نہیں لاتا۔ شریعت سب اکملت لکم دینکم میں ضم ہو چکی، شریعت مکمل ہو چکی، نبوت ختم ہوئی۔ نبوت عہدہ تھا، تھی خدمت جہاں کی، عہدہ تھا وہاں کا، ہوئی ختم خدمت تو عہدہ کہاں کا۔ لیکن ولایت دائمی ہے، اللہ ولی ہے۔ ولایت عہدہ نہیں ہے، صرف نعمت ہے۔ ولایت کے مناسب منصب اوتاد، ابدال، غوث، کتب، مجددین، محدثین، شہداء، صدیقین وغیرہ ہیں۔ یہی اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ اب طفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمانی دولت، جو ولایت اور خلافت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ملی۔ وہ ذاتی، کلی اور دائمی نعمت ہے جس سے دوسری اقوام محروم ہیں۔ یہی ان کی مایوسی کا سبب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، تکمیل شریعت کے بعد، اب کسی قوم میں کوئی ولایت باقی نہیں ہے۔ اب جو بھی ولایت ہے، جو اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، وہ دین اسلام میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث سے، ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ آپ کی کتاب میں ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے۔ یعنی اس بات کی نشانی ہے کہ اب دین اسلام ہی پھیلنے والا ہے اور غالب آنے والا ہے۔ فمن استوریٰ فی مخمصات غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم۔ کافر کی حکومت اور اس کی غلامی میں جینا اور مقام مسلم، یہ دونوں متضاد باتیں ہیں۔ کفار کا دباؤ لینا ایک مسلم کا مقام نہیں ہے۔ تکمیل دین کے بعد اللہ نے تمام روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسلح بنا دیا۔ اس لیے بحالت مجبوری اگر کوئی کافر کے ملک میں مقیم ہے، وہاں رہتا ہے، تو اس کو لازم ہے کہ غیر متجانفن بالاسمی رہے، یعنی ان کا اثر قبول نہ کرے، اور اگر وہاں کے لوگ دین اسلام کے مقابل پر صف آرا ہو جائیں تو ان سے جنگ کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ہجرت کر جائے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ایمانی تقاضا ہے۔ سر فرا پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشاروں میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامان ہیں، تجھے یاد نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔